الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام میرے مسلمان بھائیوں، قابل قدر بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، پچھلی کئی نشستوں میں حضرت امام عالی مقام کے تذکرے کے تحت مسلمانوں کی جو ہیئت اجتماعیہ ہے اس حوالے سے کچھ معروضات پیش کی تھی کہ اس ہیئت اجتماعیہ جس کو آپ عام زبان میں ایک اسلامی حکومت، مسلمانوں کی حکومت، ایک مسلم ریاست بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کیا اس کو کرنا ہوتا ہے، اور یہ کہ حضرت امام عالی مقام نے وہ کون سی وجوہات تھیں کہ جن کی بنیاد پر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ گزارش میں نے کئی بار عرض کی کہ یہ مقدمہ بہت تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان اکیلا کچھ بھی نہیں ہے، انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ کچھ ہے، پھر وہ باپ بھی ہے، وہ بیٹا بھی ہے، وہ شوہر بھی ہے، وہ بیوی بھی ہے، وہ بہن بھی ہے، وہ بھائی بھی ہے، وہ دوست بھی ہے، وہ رشتہ دار بھی ہے، وہ رعایا بھی ہے اور وہ حکمران بھی ہے۔ اور اگر وہ اکیلا ہے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حقیقتاً جو اکیلی ذات ہے اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ تو انسان کی تو ایک جنس ہے اور اس جنس میں اس کے ساتھ لاتعداد افراد شریک ہیں، لاتعداد افراد شریک ہیں۔ تو اس لیے
اس کو ایک اجتماعی شکل میں رہنا پڑتا ہے۔ یہ پچھلی نشستوں میں ہم نے اس بات کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اب اس حوالے سے قرآن کریم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اب انسان ہیں وہ اکٹھے رہیں گے تو برتن جو بے جان ہیں اور جامد ہیں، برتن جو بے جان ہیں اور جامد ہیں، وہ بھی جب اکٹھے پڑے ہوں تو کھڑک جاتے ہیں آپس میں، کوئی نہ کوئی آواز آ جاتی ہے، ایک برتن دوسرے برتن کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے، کھڑک جاتا ہے، آواز آ جاتی ہے۔ تو انسان تو پھر جاندار ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے اندر نفس بھی رکھا ہوا ہے، تو اس کے اندر درندگی بھی موجود ہے، حیوانیت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اب یہ جب اکٹھے رہیں گے تو کئی طرح کے معاملات ان میں جنم پائیں گے، کئی طرح کے تنازعات ان میں جنم پائیں گے۔ کوئی کاروباری لین دین کا مسئلہ ہوگا، تجارت کا مسئلہ ہوگا، کوئی وعدے سے متعلقہ معاملہ ہوگا، حقوق ہوں گے، کئی طرح کے معاملات ہوں۔ اب ان معاملات کو انسان اپنے طور پر حل کرے گا یا پھر ایک ہیئت اجتماعیہ ہوگی، ایک اجتماعی نظم ہوگا، کچھ اصول ہوں گے کہ جس کے تحت یہ معاملات اور مسائل حل ہوں گے۔ اگر ہر ایک کو اجازت دے دی جائے کہ ہر ایک اپنے معاملات خود سے حل کرے، وہ خود سے اپنی مرضی کا فیصلہ کرے، تو پھر تو جنگل کا قانون ہو جائے گا۔ پھر وہ جو اللہ رب العالمین نے اپنی نیابت کے لیے انسان کو پیدا فرمایا تھا، اپنی خلافت کے لیے انسان کو پیدا فرمایا تھا، اور اس زمین کا نظم و نسق انسان کے حوالے کیا تھا، وہ نظم و نسق تو انسان نہیں چلا پائے گا۔ پھر تو جنگل کا قانون ہوگا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ہر طاقتور کمزور کو کھا جائے گا، ہر طاقتور کمزور کو پھر لقمہ بنائے گا، اپنا رزق بنائے گا، کھائے گا اس کو۔ پھر نظم و نسق والی زندگی نہیں ہوگی۔ اور چنانچہ یہی ہوتا آیا ہے کہ جب بھی انسانی معاشروں میں اصول ختم ہوئے ہیں، ضوابط اور قواعد ختم ہوئے ہیں، پھر جنگل کا قانون لاگو ہوا ہے، اور ہر طاقتور پھر کمزور کو کھاتا ہے، ہر طاقتور پھر کمزور کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے۔ اب یہ پھر انسانی معاشرہ نہیں رہتا، انسانی ماحول پھر نہیں رہتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہیئت اجتماعیہ، ایک اجتماعی نظم و نسق کہ جس کو حکومت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، ریاست کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے تحت قوانین ہوتے ہیں، اور ان قوانین کی پاسداری کرنی پڑتی ہے، ان کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑتا ہے، اور تنازعات کی شکل میں، لڑائی جھگڑوں کی صورتوں میں وہ قوانین حرکت میں آتے ہیں، حقدار کو اس کا حق دیتے ہیں، اور حق غصب کرنے والے کو، قانون توڑنے والے کو سزا دی جاتی ہے تاکہ وہ دوبارہ سے یہ حرکت نہ کرے، اور یوں انسانی معاشرہ اور یہ ماحول آگے کی طرف بڑھتا ہے، آگے کی طرف۔ اور اگر اس میں خلل آئے تو پھر فساد کا شکار ہوتا ہے انسانی ماحول اور معاشرہ، پھر جنگل کا قانون یہاں پہ آتا ہے، پھر انسانی قانون، انسانی ماحول اور معاشرہ نہیں رہ پاتا۔ تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ۔ یہ ہیئت اجتماعیہ، مسلمانوں کو زمین کا جب کوئی ٹکڑا اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے گا، اور اس زمین کے ٹکڑے کے اوپر
مسلمانوں کو اللہ رب العالمین غلبہ عطا فرمائیں گے، تسلط عطا فرمائیں گے، اقتدار عطا فرمائیں گے، اور مسلمان وہاں پہ اپنی حکومت قائم کریں گے، تو پھر مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ ان کے وظائف کیا ہوں گے؟ ان کے کرنے کے کام کون سے ہوں گے؟ کون سے کام مسلمانوں کو کرنے پڑیں گے پھر زمین کے اس ٹکڑے پر؟ اس ٹکڑے پر وہ اللہ کی نیابت کس طرح سے کریں گے؟ اللہ کی خلافت کس طرح سے وہ قائم کریں گے زمین کے اس ٹکڑے کے اوپر؟ فرمایا کہ سب سے پہلی بات اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں گے اس کے اوپر۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں گے۔ اب نماز قائم کریں گے انفرادی طور پر، یہ کوئی انفرادی تصور نہیں ہے، قیام صلاۃ انفرادی تصور نہیں ہے۔ ہاں اس طور پر تو انفرادی تصور ہے کہ ہر بالغ مرد اور عورت کے اوپر نماز فرض ہے، لیکن اس طور پر انفرادی تصور نہیں ہے کہ اس کو انفرادی طور پر ادا کیا جائے گا، بلکہ مرد کی نماز تو مسجد میں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اس زمانے میں خواتین بھی جاتی تھی مسجد میں، نماز قائم کرتی تھی۔ آج بھی مسلمانوں مختلف دنیا کے مختلف خطوں میں، مسلمان ممالک میں خواتین کی الگ جگہ بنی ہوئی ہوتی ہیں مسجد میں، اور وہاں پہ نماز قائم کرتی ہیں، یا کم از کم جمعے کی نماز کے لیے تو آتی ہیں۔ یہ تو آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں جو فتنے ہیں، ان فتنوں کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ خواتین گھروں میں نماز ادا کریں، اور پھر خواتین کی ذمہ داریاں بھی گھریلو زیادہ ہوتی ہیں۔ تو قیام صلاۃ کا تصور یہ انفرادی نہیں ہے، یہ اجتماعی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مدینہ منورہ کی صورت زمین کا ایک ٹکڑا اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، یوں کہ اس کے اوپر مسلمانوں کو تسلط عطا فرمایا، مسلمانوں کو اقتدار عطا فرمایا، تو حضور کیا کرتے ہیں؟ جب قباء پہنچتے ہیں تو مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، اور جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، پھر مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور نتیجے میں آپ دیکھیے پچھلے 1400 سالوں میں مسلمان جہاں جہاں گئے، دنیا کے جس خطے میں گئے، جو سب سے پہلا کام مسلمانوں نے کیا وہ یہ کہ چھوٹی بڑی مسجدیں وہاں پہ تعمیر کی، چھوٹی بڑی مسجدیں وہاں پہ تعمیر۔ چنانچہ عرب جب آئے، آپ اندرون سندھ جائیے، آپ بلوچستان کی بلوچ بیلٹ میں جائیے، عرب جب یہاں پہ آئے تجارت کی غرض سے، تو آپ کو سینکڑوں سال پرانی مسجدیں ملیں گی۔ جاوا، سماٹرا، ملیشیا، انڈونیشیا، وہاں پہ جب عرب پہنچے آپ کو وہاں پہ آج سینکڑوں سال پرانی مسجدیں ملیں گی۔ اسپین میں جب مسلمان پہنچے، یورپ میں جب مسلمان پہنچے، تو آپ جائیے وہاں پہ سینکڑوں سال پرانی مسجدوں کے آثار وہاں پہ آپ کو ملیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلم سماج کی بنیاد، مسلم معاشرے کی بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اوپر رکھی ہے، مسجد کے اوپر۔ تو مختصراً عرض کر دوں میں، تو پھر مسجد ایسے نہیں ہے کہ 5-10 منٹ کے لیے ہم آئے، نماز قائم کی اور پھر اس کے بعد چل دیے، نہیں۔ مسجد پھر مرکز ہوا مسلم معاشرے کا، مرکز، اور ایک طویل تفصیل ہے اب اس کے اندر۔ مرکز ہوا یہ مسلم معاشرے کا کہ جہاں پہ مسلمان 5 وقت آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ایک دوسرے کے احوال سے خبردار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی بیماری اور اس کی صحت سے متعلق خبردار ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی خبرگیری کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں اور دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ تمام تر جذبہ وہ مسجد سے لیتے ہیں۔ یہ حال ان کو مسجد سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں ہمارے دوست، ہمارے مسلمان بھائی کا حال آج کل اچھا نہیں ہے، وہ بیمار ہے،
یا وہ کسی تجارتی خسارے کا شکار ہے، کسی نقصان کا شکار ہے، یا اس کے گھر میں آج پکانے کو کچھ نہیں ہے، یا اس نے پچھلے 1-2 دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، سفید پوش ہے، کچھ کہتا نہیں ہے، ہاتھ وہ پھیلاتا نہیں ہے، سیماہم فی وجوہہم، یعنی چہرے کے جو اثرات ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مسائل کا شکار ہے، کچھ معاملات کا شکار۔ یہ مسجد سے پتہ لگتا ہے۔ جب آپ 2 ٹائم 3 ٹائم 4 ٹائم 5 ٹائم مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے حال احوال کا معلوم ہوتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں یہاں سے شریک ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں جب ایک نمازی 1-2 نمازوں میں جب نہیں تھا آتا تو باقی جو صحابہ ہوتے تھے وہ فکر مند ہوتے تھے کہ ہمارا فلاں بھائی 1-2 نمازوں میں نہیں آیا، چلیں ذرا اس کی خبرگیری کرتے ہیں، کہیں وہ بیمار تو نہیں ہوا، کہیں وہ ہمارا بھائی کسی مسئلے کا شکار تو نہیں ہوا، چلیے ذرا اس کی خبرگیری کرتے ہیں۔ اور مسجدوں میں ہی مسلمانوں کے احوال معلوم ہوتے تھے، اور پھر ان کی مدد کے لیے مسلمان اٹھتے تھے، چاہے وہ صدقات کی صورت ہو، وہ زکوٰۃ کی صورت ہو، وہ ہدایہ کی صورت ہو، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح روایت ہے کہ المؤمنون کجسد واحد، روایت کا مفہوم ہے کہ مسلمان تو ایک جسم کے مانند ہیں، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ میں تکلیف ہے جسم میں تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور اگر وہ تکلیف سر میں ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو ہمارے ماحول اور معاشرے میں اگر کہیں پہ کوئی اکیلا مسلمان یا مسلمانوں کا کوئی گروہ تکلیف کی صورت میں ہے، مشکلات کی صورت میں ہے، تو بطور مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی تکلیف کو محسوس کریں، اور اس تکلیف کا احساس ہمیں مسجد دلائے گی۔ مسلمان جب تک ایک دوسرے سے ملے گا نہیں، اس کی تکلیف کو محسوس کیسے کرے گا؟ اس کی تکلیف، یہ جو اخوت کا تصور ہے، اخوت کا، مواخات کا جو تصور ہے، یہ آپس کے تعلق سے جڑا ہوا ہے۔ بابا آپس کا تعلق ہوگا تو اخوت قائم ہوگی، اخوت قائم ہوگی تو ایک دوسرے کا دکھ درد اور تکلیف محسوس کریں گے۔ اگر تعلق ہی نہیں ہے، اخوت قائم نہیں ہوگی، اخوت اگر قائم نہیں ہوگی تو ایک دوسرے کے دکھ درد اور تکلیف کو کس طرح محسوس کریں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ جذبہ ہم میں مسجد پیدا کرتا ہے۔ یہ صرف غیبتوں کی جگہ نہیں ہے، چغل خوریوں کی جگہ نہیں ہے، اور صرف نماز پڑھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، بلکہ ایک اجتماعی تصور کے تحت مسلمان معاشرہ بننے کی جگہ ہے۔ یہ ایک اجتماعی تصور کے تحت مسلم اخوت کو قائم کرنے کی جگہ ہے، اور اس کے قائم کرنے کی بنیاد بھی ہے۔ حضور علیہ السلام جب سفر پہ نکلتے مسجد سے نکلتے، واپسی پہ مسجد میں دوبارہ حاضری دیتے۔ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کی مشاورت کہاں پہ ہوتی؟ مسجد میں ہوتی۔ خلفائے راشدین کا کیا طرز عمل تھا؟ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کی مشاورت مسجدوں میں ہوتی تھی، نکاح مسجدوں میں ہوتے تھے، یہ تمام تر اجتماعی معاملات مسجدوں میں ہوتے تھے۔ تو آج بھی میرے بھائیوں، اگر مسلمانوں کے کسی حصے پر کوئی آزمائش اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے اور آئی ہوئی ہے، آج ہمارے ملک کا 2/3 حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، آدھا حصہ بھی نہیں، 2/3 حصہ۔ آنے والے دنوں میں جب یہ پانی اترے گا تو صحیح معنوں میں معلومات ہم تک پہنچ پائیں گی کہ تقریباً 2/3 حصہ زیر آب آ چکا ہے، زیر آب آ چکا ہے۔ فصلیں لوگوں کی تباہ ہو چکی ہیں، مکانات لوگوں کے گر چکے ہیں، وہ مال مویشی جو عمر بھر انہوں نے پیسے اکٹھا کر کے رکھے ہوئے تھے اور ان کا گزر بسر ان کے اوپر ہوتا تھا، وہ مال مویشی لوگوں کے ہلاک ہو چکے ہیں، اور وہ اناج جو پورے سال کے لیے وہ رکھتے تھے، وہ اناج ان کا پانی میں بہہ چکا۔ کہیں پہ ماں بچی تو بچے کو پانی لے گئی، کہیں پہ بچہ بچ گیا اس کے ماں باپ کو پانی لے گیا۔ سینکڑوں کے حساب سے لوگوں کو پانی بہا کے لے کے جا چکا ہے، سینکڑوں کے حساب سے۔
بلا مبالغہ، اور 2/3 حصہ ڈوب چکا ہے پانی کے اندر. تو اس دکھ درد کو ہم اس مسجد میں محسوس کریں گے، اس دکھ درد کو اور ان کی تکلیف کو ہم مسجد میں محسوس کریں گے، اور پھر مسجد سے اٹھیں گے. اللہ کا گھر ہے، اللہ کی مخلوق کے مدد اور ان کے تعاون کے لیے ہم مسجد سے اٹھیں گے. مسجد میں ہم اس کا اعلان کریں گے، اور مسجد ہی میں ہم ان کے لیے تعاون کا اعلان کریں گے، تعاون کی سبیلیں نکالیں گے، تعاون کی صورتیں نکالیں گے، اور پھر ان کی مدد کے لیے ہم اٹھیں گے. اور یہ مدد بطور احسان کے ہم نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اسی آیت کا اگلا حصہ یہ کہہ رہا ہے. پہلے حصے میں تو قیام صلاۃ کی بات ہوئی کہ زمین کے کسی حصے پر جب ہم مسلمانوں کو اقتدار دیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے. اور قیام صلاۃ کا میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ قیام صلاۃ ہے کیا چیز. قرآن کریم اب آگے ارشاد فرماتا ہے کہ وَآتُوا الزَّکَاۃ، وہ اپنی زکاتیں بھی دیں گے. اب زکات دینے کے لیے وہ رمضان کا انتظار نہیں کریں گے. زکات ایک پورا تصور ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، محروم طبقات کے اوپر خرچ کرنے کا، ان لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کا جو ضرورت مند ہیں، جو ضرورت رکھتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنے کا ایک پورا تصور ہے، ایک پورا نصاب ہے، ایک پورا سلیبس ہے، ایک پورا فلسفہ ہے زکات. اس کے لیے ہم رمضان کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ موقع آ چکا ہے، موقع آ چکا ہے، ہمارے سروں کے اوپر ہے. ہمیں اپنی زکاتیں نکالنی ہیں. وہ حساب کتاب جو ہم شعبان میں کرتے ہیں یا رمضان کی ابتدا میں کرتے ہیں، وہ حساب کتاب ہمیں ابھی کرنا پڑے گا، اور ابھی اپنی زکاتیں نکال کے بھیجنی پڑیں گی. ہدایہ ہیں، نفلی صدقات ہیں، پیسے کی صورت ہے، کپڑوں کی صورت ہے، راشن کی صورت ہے، دوائیوں کی صورت ہے، کسی بھی صورت ہے. یہ تعاون ہمیں آج کرنا پڑے گا، ہمیں کل کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. ہم کل کا انتظار کر نہیں سکتے، کیونکہ بھوکا آدمی تو دوسرے تیسرے دن کا انتظار نہیں کر سکتا. تو میرے بھائی، مسلمان ہر وقت آزمائش میں ہے. وہ اس آزمائش میں کہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے، نیچے پانی، مال مویشی ان کے بہہ چکے، گھر ان کے گر چکے، وہ اس آزمائش میں ہیں. اور میں اور آپ اس آزمائش میں ہیں کہ ان کی مدد کرنے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے. مسلمان ہوتا آزمائش میں ہی ہے. میری اور آپ کی یہ آزمائش ہے کہ ہم ان کے ساتھ مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی نیت، اپنا ارادہ اور اپنا عمل ہم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تاکہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.